ایک بادشاہ گزرا ہے ہماری 11ویں سینچری کے اندر، اور اس کا نام تھا نور الدین زنگی۔ نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی دونوں پیر بھائی تھے۔ پیر بھائی اسے کہتے ہیں کہ ایک ہی مرشد سے لوگ بیعت ہوں۔ اگر میں اور حاجی صاحب ایک ہی پیر سے مرید ہیں تو ہم آپس میں کہلاتے ہیں پیر بھائی۔ اور وہ کس کے مرید تھے؟ وہ مرید تھے، آپ نے اجمیر والوں کا بڑا مشہور نام سنا ہوگا، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد تھے حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ۔ اور حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، کس طرح خدمت کری خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ 12 سال تک انگیٹھی اپنے سر پہ رکھ کے چلتے تھے، پتہ نہیں میرے شیخ کو کب گرم پانی کی ضرورت ہو تو میں کہاں سے آگ تلاش کرتا پھروں گا، تو یہاں نشان پڑ گیا تھا سر کے اندر۔ 12 برس تک اپنے مرشد کی اس طرح خدمت کری، اور جب عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کعبے کے اندر تشریف لاتے ہیں تو عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرما رہے ہیں، اللہ پاک میرے پاس کوئی ایسی عبادت نہیں جو میں تیرے حضور پیش کروں، کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جو میں تیرے حضور پیش کروں، یہ میرا ایک مرید ہے معین الدین، اس کو قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، حکم ہوا کہ جاؤ سرکار کی بارگاہ میں حاضری دو۔ سرکار کی بارگاہ سے سلطان الہند کا ٹائٹل پایا ہے۔ سلطان الہند کسی انسان نے، عام انسان نے خطاب نہیں دیا، یہ بلکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خطاب دیا سلطان الہند کا۔ ہند کی بادشاہت کس کے بعد ہے؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں اچھا جی عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، آج آپ نے نام سنا، ان کے بھی ہزاروں مرید تھے لیکن کوئی ان کے مریدوں کا نام نہیں جانتا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ مشہور ہو گئے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا آج تک مرید ہو رہے ہیں، لاکھوں مرید ہیں، لیکن کوئی بختیار کاکی علیہ رحمت جیسا ان کا خلیفہ نہیں پیدا ہوا جن کا دہلی میں مدار ہے۔ اور بختیار کاکی علیہ رحمت کے لاکھوں مرید ہیں لیکن کوئی بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ جیسا مرید نہیں پیدا ہوا ان کا خلیفہ۔ بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کے لاکھوں مرید ہیں، کوئی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ جیسا نہیں پیدا ہوا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے لاکھوں مریدوں میں کوئی امیر خسرو جیسا نہیں پیدا ہوا۔ بتانے کا مقصد ہے ہر پیر کے لاکھوں مرید ہوتے ہیں لیکن اکثریت اس میں مریضوں کی ہوتی ہے، مرید کوئی ایک آدھ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مرید ایک آدھ ہوتا ہے۔ نور الدین زنگی کا واقعہ پھر میں وہیں پہ پہنچتا ہوں۔ نور الدین زنگی ہزاروں میل دور بیٹھا مدینہ منورہ سے، اور ایک رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی کہ دیکھو یہ مجھے دو کتے مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ یہاں کا انگلینڈ کا بادشاہ تھا، اس کا نام تھا رچرڈ شیر دل، یہ یاد کر لینا، رچرڈ شیر دل اس کا نام تھا، جو یہاں کا کنگ تھا۔ اس نے یہ پلان بنایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس مدینہ منورہ سے ہم نکال کے قبر انور سے انگلینڈ لے آئیں گے تو مسلمانوں کی بڑی بے عزتی ہوگی۔ اب اس کے اندر ایک مسئلہ بڑا سا، اور یہ واقعہ اس لیے ہونا تھا تو یہ جو گلابی قسم کے مسلمان ہیں ان کے دماغوں میں ایک بات آ جائے، جو کافر ہیں، جو رسول کو مانتے نہیں ہیں، وہ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس بالکل ایز اٹ از موجود ہے۔ اس کافر کا تو یقین ہے لیکن جو ان کا کلمہ پڑھنے والا ہے وہ کہتا ہے کہ جی نبی تو نعوذ باللہ مر گئے، ختم ہو گئے۔ لیکن اس کا عقیدہ کیا تھا کہ حضور اپنی قبر انور میں موجود ہیں، ان کے جسم اقدس کو نکال لیں گے۔ 2 یہودیوں کو ہائر کیا جو مسلمانوں کی طرح بھیس بنایا، عربی بھی بولتے تھے، قرآن شریف بھی پڑھتے تھے، حدیث مبارکہ بھی جانتے تھے۔ مدینے میں جا کر رہنا شروع کر دیا انہوں نے، کسی سے نہیں ملاقات کرتے تھے، اور لوگ کیا کرتے تھے، رات کو ایک سرنگ کھود رہے تھے، مٹی ہٹاتے تاکہ زمین کے اندر جا کر ایک ٹنل بنا کر قبر انور تک پہنچا اور زمین کے اندر سے ہی سرکار کو باہر لے آئے۔ لیکن وہ اللہ کے محبوب ہیں، ہزاروں میل دور بیٹھ کے اس عاشق کو بتایا، سرکار نے دیکھو یہ 2 کتے مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ تو پہلے دن خواب آیا، اپنے جو علماء تھے ان سے اس نے خواب سنایا، لوگوں نے بڑا مبارک ہے بھائی سرکار کی زیارت ہوئی، بڑا زکات و خیرات کریں اور نوافل پڑھیں، درود پڑھیں۔ تیسری شب آیا
کہ تو عثمان ہارونی کا مرید ہو کے میری بات کو نہیں سمجھتا، یہ دیکھ مجھے دو تو کتے تنگ کر رہے ہیں، اور ان کی شکلیں بھی دکھا دی گئی۔ اب نور الدین زنگی نے کہا کہ نہیں، سرکار نے مجھے طلب کیا۔ ہزاروں میل کا سفر کر کے وہ پہنچا مدینہ منورہ، اور وہاں جا کے اس نے سب کی دعوت کری کہ جو مجھ سے ہاتھ ملائے گا، مصافحہ کرے گا، اس کو میں اشرفیاں انعام میں دوں گا۔ ہر کوئی آیا، مصافحہ کیا، لیکن اس کو وہ چہرہ ہی نظر نہ آیا جو سرکار نے دکھایا۔ پورا شہر آ گیا، قاضی سے پوچھا کہ کوئی بچ گیا؟ کہ سرکار کوئی نہیں بچا۔ جب کوئی نہیں بچا، سوچو کوئی تو بچ گیا ہوگا۔ کہنے ہاں دو بزرگ ہیں، وہ کسی سے کچھ ملتے بھی نہیں، مانگتے بھی نہیں، ہر وقت عبادت کرتے رہتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا مجھے ان کے پاس لے چلو۔ جب ان کے پاس پہنچے، ایک چھوٹی سی جھوپڑی کے اندر وہ دونوں موجود تھے، شکل دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ وہی ہیں جو حضور فرما رہے دو کتے۔ لیکن انہیں سزا کس بات پر دیں؟ انہوں نے کوئی جرم تو کیا نہیں، میں کیسے پروف کروں؟ کوئی وٹنس نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی گواہی نہیں ہے میرے پاس۔ بیٹھا وہاں پر، اور اس بادشاہ نے، نور الدین زنگی نے، جہاں پر ان کی جانماز بیٹھی تھی وہاں پر 2 نفل پڑھے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کری، اپنے مرشد سے مدد طلب کری۔ تو وہ کہتا ہے نور الدین زنگی کہ میں نے اپنے مرشد کا دست مبارک دیکھا جو جانماز کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ میں نے جب اس جانماز کو ہٹا کے دیکھا تو مجھے مٹی کچھ تازہ نظر آئی، جب تھوڑی سی اور مٹی ہٹائی تو مجھے وہ سرنگ نظر آ گئی، میں سارا معاملہ سمجھ گیا۔ اسی وقت بادشاہ نے اپنی تلوار سے ان کے سر قلم کیے، گردن کاٹی، اور ان کی لاشوں کو لٹکا دیا تھا چوراہے میں۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں یہاں تک کہ 1 دن کا فاصلہ رہ گیا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ قبر انور تک پہنچ گئے تھے، یہاں تک کہ نور الدین زنگی نے، اس کے لیے مشہور ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم انور کو بوسہ تک دیا ہے اس شخص۔ اور پھر اس نے قیامت تک کے لیے کم سے کم 1 کلومیٹر تک ایک سیسا، ایک دھات ہوتی ہے لوہے سے، ہلکی ہوتی ہے، اس کو پگھلا کر، میلٹ کروا کر پورے زمین کے اندر اس نے پھیلا دیا، تاکہ قیامت تک بھی کوئی حضور کے قبر انور تک پہنچنے کی رسائی نہیں کر سکتا۔ ایک چیز جیسے علامہ صاحب نے بیان کیا تھا، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ اور معراج کیا ہے؟ سب جانتے ہیں، یہ بچے جانتے ہیں۔ ابھی 27ویں شب گزری کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی آسمانوں پر، کس سے؟ اللہ سے۔ تو معراج کہتے ہیں اللہ سے ملاقات کو، میرے سرکار کی ملاقات ہوئی۔ علامہ اقبال ایک پوئٹ گزرے، انہوں نے کہا ان کی معراج کہ وہ لوح و قلم تک پہنچے، ان کی معراج کہ وہ لوح و قلم تک پہنچے، اپنی معراج کہ ہم ان کے قدم تک پہنچے۔ معراج کب ہوتی ہے مومن کی؟ کہ جب یہ حدیث مبارکہ ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ اللہ کو کیسے دیکھیں؟ کسی کے اندر طاقت نہیں ہے، تو پتہ چلا جس نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم انور نظر آتے ہیں وہ مومن کی نماز ہوتی ہے، اور وہی معراج ہوتی ہے۔ اس نماز کی کوشش کرو جس نماز میں تمہیں حضور کے قدم انور نظر آتے ہیں۔ وما علینا الا